اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 28 اکتوبر بروز بدھ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانعام 27 کے 28 ہے، منگل ہے، بہت اچھا، چلو جی 27 اکتوبر بروز بدھ ہے 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانعام آیا نمبر 147 سے لے کر 150 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیں رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے جانوروں کو حرام قرار دیا اور چربی کن کن جانوروں کی کس کس حصے کی حرام قرار دی گئی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے حرام قرار دی ہے کہ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ان کی بغاوت کے سبب چربی کیوں حرام کی گئی ہے کہ ان کی بغاوت کے سبب۔ اب یہ جو میڈیکل رپورٹیں آ رہی ہیں چربی کھاؤ گے تو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اس میں کوئی اسلامی طور پر تو طاقت نظر نہیں آ رہی اور کوئی صداقت نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے حرام کیا وہ یہودی تھے، اور جو چربی ہمارے لیے حرام نہیں ہے اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ اگر میڈیکل طور پہ کسی کو انفٹ ہے کوئی چیز تو یہ اس کا طبعی معاملہ ہے، شرعی معاملہ، شریعت میں اس میں کوئی نقصان نہیں بتایا گیا۔ بہرحال ڈاکٹروں کے بھی بڑے بڑے اپنے اٹکل پچو ہوتے ہیں جس پر انہوں نے میڈیکل کا نظام چلانا ہوتا ہے، وہ قرآن حدیث سے تھوڑی رہنمائی لیتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اے میرے محبوب اتنے دلائل آپ نے بیان کر دیے ہیں، دن رات آپ نے تبلیغ کر دی ہے، پھر بھی اگر یہ نہیں مانتے تو آپ ان کو چھوڑ دیں۔ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اور آپ فرما دیجئے کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب اس قوم سے جو جرائم پیشہ ہو، جو مجرم قوم ہو، اس سے کبھی اس کا عذاب ٹل سکتا نہیں۔ اب جب حلت حرمت کے یہ قوانین بیان ہوئے تو اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ الَّذِينَ، ان قریب یہ کہیں گے، اشرکو، جو مشرک ہیں، بولیے جو کہ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ما اشرکنا، ہم شرک کرتے ہی نہ۔ بولو ہم شرک اے پیغمبر آپ جو کہتے ہیں یہ شرک ہے یہ شرک ہے یہ شرک ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں روک لیتا۔ بولیے اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ولا آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی کوئی شرک ہے، ولا ہمارے جو باپ دادا ہے نا، ولا حرمنا من شیء، وہ بھی کسی چیز کو حرام، بولو تو صحیح نا، وہ بھی کسی چیز کو حرام، اگر اللہ چاہتا تو وہ کسی چیز کو حرام ہی نہ کر سکتے، اگر اللہ چاہتا تو وہ کبھی بھی شرک۔ اب یہ اتنی گھٹیا بات ہے کہ جو آدمی چور کر رہا ہے وہ چوری کر کے کہے جی اگر اللہ روک لینا تو روک لینا، اللہ نے جو نہیں روکیا تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کو یہ بات ناپسندیدہ، یہ تو کوئی زنا کر کے بھی کہہ سکتا ہے کہ جی اللہ نے مجھے نہیں روکا، اگر اللہ کو ناپسند ہوتا تو مجھے زنا کرنے نہیں دیتا۔ اور بعد بے وقوف قسم کے بدبخت قسم کے مسجد کا پنکھا اتار کہتے ہیں جی اللہ کا بندہ، اللہ کا گھر، اللہ کا پنکھا، آپ کون ہیں روکنے والے؟ تو پھر تو یہ سارے جرائم کی سزائیں ختم ہو جاتی۔ لہذا یہ بات حقیقت میں، حقیقت کیا ہے کہ اللہ نے صحیح راستہ بھی دکھا دیا ہے اور غلط راستہ بھی واضح۔ اب تم صحیح پر چلو گے تو اللہ کی رضا آئے گی، اور غلطی پر چلو گے تو اللہ کی ناراضگی آئے گی۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ تمہیں دنیا میں سزا دے یا اگلے جہان میں سزا، مگر یہ نہ کہو کہ اگر میں یہاں پکڑا نہیں گیا تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بہت بڑے عالم دین کا بیٹا زنا کاری کا ڈسٹریبیوٹر بن گیا، اور میں اس سے ملنے گیا اور میں نے کہا تم کتنے بڑے باپ کے بیٹے ہو، خیال ہے تمہیں؟ ملکی لیول کا باپ ہے تیرا عالم،
تیرا باپ عالم ہے، ہمارے استاد تھے، اور تو یہ کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا وہ دیکھ دینداراں دے مکان جڑے میرے بھائی نے نا دین والے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے مکان نے، میری کوٹھی ویکھ رہے، اگر اللہ نو پسند نہ ہوندا تے اللہ مینوں ایڈی وڈی کوٹھی دیندا، اور نال ہی کہندا او دیکھ میری گڈی ہے، بڑی وی آئی پی گڈی لرجی، اگر اللہ نے دی ہے، اگر یہ راستہ اتنا ہی گندا ہے تو اس پر یہ گاڑیاں، اور دیکھ میرے بھائیوں کے ٹوٹے ہوئے موٹر سائیکل ہیں۔ میں نے کہا کوئی حیا کر یار، نمرود کے پاس بھی تو بڑا پیسہ تھا، مگر اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے؟ ذرا بولے نا، اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے؟ میں کہ قارون کے پاس بڑے خزانے تھے، تو کسی چیز کا ہو جانا بڑا یا کم یا چھوٹا یہ اس کی رضا کی دلیل ہے؟ ہاں، سلیمان علیہ السلام کے پاس حکومت تھی اور اللہ کی رضا بھی تھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس پیسہ تھا اور اللہ کی رضا بھی، اصل چیز تو اللہ کی رضا ہے، رزق کا کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ کوئی معیار ہے؟ اگر اللہ تمہیں نہیں پکڑ رہا تو ظالموں یہ نہ سمجھو کہ اللہ راضی ہے، اللہ راضی تو رسول والے راستے پر ہے۔ کذالک، ایسے ہی جھٹلایا، کذب الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے ہیں، بولیے جو ان سے، انہوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا، وہ بھی کہتے تھے نبیوں سے لڑ کر، نبیوں سے ٹکر لے کر اللہ ہمیں زبردستی کیوں نہیں روکتا؟ تو فرمایا حتی ذاقوا بأسنا، پھر انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ بولو جی، انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ، قل، آپ ان سے فرما دیجئے، حل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس ان باتوں کے لیے کوئی علم ہے؟ بولو، یہ جو تم باتیں کر رہے ہو جی، اللہ اگر نہ روکتا، اللہ کو پسند نہ ہوتا، ہم رک جاتے، وہ ہمیں روک لیتا، ہم شرک کرتے ہی نہ، اس پر کوئی تمہارے پاس علم ہے؟ اگر علم ہے تو لاؤ، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو نکالو ہمارے لیے وہ علم جو تمہارے پاس ہے۔ پر وہ لوگ علم سے بات ہے، علم تو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہوا ہے، ان کے پاس کہاں سے علم آیا؟ پر حضور مطالبہ کر رہے ہیں کہ علم لاؤ، بولیے کیا لاؤ؟ تو آپ یاد رکھیں کہ مذہبی بات ہمیشہ علم سے بولنی چاہیے، بات اللہ کے بارے میں کرنی ہے، دین اسلام کے بارے میں کرنی ہے، تو کس سے کرنی ہے؟ بولو بھائی، سارے مل کے نہیں بول رہے، اور کسی نے ہن مولوی نال بولنا ہویا تو انشاءاللہ باہر سڑک تک آواز جائے گی۔ اب ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ مل کے بولو تو آواز ہی نہیں نکل رہی۔ دینی معاملے میں کس سے بات کرنی ہے؟ علم سے، اور علم کی دلیل قرآن و حدیث ہے۔ یہ میرا قرآن پہ ہاتھ ہے، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، ہمیں پورے ملک میں سامنا ہے اس دلیل کا۔ اور جی میں سعودیہ رہ کے آیا، میں کہ ابو جہل کتنے رہندا سی؟ سعودیہ تو دلیل ہے، اور جی سعودیہ میں رہ کے آیا جی مولوی صاحب، وہاں تو دیکھا نہیں، وہاں تو یہ نہیں ہے، وہاں تو یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جو وہاں ہے وہ بھی یہاں نہیں ہے، اور وہ بھی کہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ وہ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو مسواک بھی کرتے ہیں، بولو مسواک بھی۔ تو لاؤ کسی حدیث میں کہ حضور نے نماز کے اندر مسواک کی ہو، یہ محمد عربی کا طریقہ نہیں ہے، سعودی عرب کی طریقہ ہے، اور ہمیں سعودی عرب والا نظام نہیں چاہیے، محمد عربی والا اسلام چاہیے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے سعودی عرب کے بارے میں۔ وہ اونٹنی پر فرض نماز بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، اونٹنی پر، گاڑی پر چلا بھی رہے ہیں، نماز بھی فرما رہے ہیں۔ اب کون سی ان کے پاس جادو کی چھڑی آ گئی بھائی؟ چلو نوافل وغیرہ کی گنجائش تو ہے جی، اور یہ تو میرے ساتھ ہوا ہے، میں نے آپ کو سنایا بھی تھا، میں مغرب کی نماز مسجد نبی میں پڑھ رہا تھا، اور میں بھی لیٹ ہوا، وہ عربی بھی لیٹ ہوا۔ اب اس کو فون آیا تو اس نے آرام سے نکالا، اور اس نے اٹھا کر اس کو کہا انی مشغول فی الصلاۃ ورابط بعد الصلاۃ، میں نماز پڑھ رہا ہوں، بعد میں مجھے فون کر لینا۔ اب بتاؤ بھائی، اب ہم ان کے چولہے اور چوغے دیکھ کے کہیں کہ یہ بھی کوئی حدیث ہوگی؟ کوئی نہیں۔ اور وہ رومال بڑے غلط طریقے سے باندھتے ہیں، وہاں کے مولوی ادھر بھی لڑ چھوڑا ہوا ہے اور ادھر بھی لڑ ایتھو چونج کڈی ہوتے۔ یہ کسی حدیث سے آپ مجھے دکھا دیں، چیلنج کیا ہم نے، وہاں مکے مدینے میں بھی ان سے پوچھا ہے، تو کہتے ہیں بس یہ ہمارا عربی سٹائل ہے۔ میں نے کہا محمد عربی کا سٹائل کدھر گیا؟ آپ نے جب دستار باندھی ہے تو لڑ پیچھے چھوڑا ہے، بولو لڑ کدھر چھوڑا ہے؟
کوئی چیز میرے نبی نے نہیں چھوڑی، ہر چیز اپنی امت کو عطا فرمائی ہے۔ جب استنجے کا طریقہ بتا دیا تو نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ استنجے کا طریقہ تو بتا دیا کہ کس طرح کرنا ہے، پیشاب کدھر رک کر کے کرنا ہے، بتایا نہیں بتایا؟ تو میرے معزز سامعین، حضور پاک سے اللہ نے فرمایا میرے محبوب قل هل عندکم من علم، ان سے فرمائیے اگر تمہارے پاس علم ہے فتخرجوہ لنا، تو نکالو وہ لاؤ، پر ان نتبعون الا الظن، تم تو پیروی کرتے ہو گمان کی۔ بولو تم پیروی کرتے ہو جو تمہارے ذہن میں آ جائے، بس جن لایا گلی اودے نال، یہ تمہارا مذہب ہے۔ نورے نے سنیا غفورے کولو، غفورے نے سنیا دھتورے کولو، چل لگ گیا پیچھے، ایکی میکی ڈھیکی، یہ ان کا مذہب تھا۔ او جی فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے۔ ہمارے ہاں اہل سنت میں بھی یہ کچی باتیں بہت پائی جاتی ہیں، او جی فلاں بزرگ نے کہا ہے، فلاں پیر نے کہا ہے۔ میں نے کہا ساری کائنات کے بزرگ بھی کہے، ہم وہ مانیں گے جو رب کے قرآن سے ملتا ہوگا، سرکار کی میٹھی زبان سے ملتا ہوگا۔ تو یہ تم اپنے بزرگوں کے اقوال جو ہے نا، یہ قرآن و سنت کے مطابق پیش کیا کرو، جو مل جائے وہ ٹھیک ہے، اور جو نہ ملے وہ ان پر لوٹا دو، گستاخی بھی نہ کرو، بے ادبی بھی نہ کرو، مگر قرآن حدیث کے برابر ان کو ہمیں لے جانے کی اجازت ہے؟ وہ اس بزرگ کا ساتھی فیل ہے، وہ جانے اللہ جانے۔ ہم بے ادبی نہیں کریں گے۔ یہاں مسجدوں میں وظیفے لگا دیتے ہیں اور ان کا کوئی سر پیر ہے، اور اگر اتارو میرا تو ایک ہی علاج اگلے سوچا جی نہیں اندروں بھابی ہے، میرا تو ایک ہی حل کیتا ہے، اس ڈر تو بھی مسئلے میں نہیں دستا، پھر اخیر تو دسنا پہنا بھی یار اگے مار بڑی پینی ہے، یہ والی کھا لو اگلی تو بچ جاؤ، یہ والی کھا لو تے اگلی تو یہاں تے مارنا نا زبان نال، اگلے مارنا ایڈے ایڈے کوڑیاں نال۔ اور آپ ایسی حرکتیں کرتے کیوں ہیں کہ کسی پیر نے وظیفہ بتایا ہے، آپ نے فوٹو کاپی کرا کے مسجد میں چپکا دی ہے، وہ تیرے پیر نے بتایا تو عمل کر، سب پر مسلط کیوں کرتا ہے؟ مسجد میں اگر کوئی بات لکھنی ہے وہ رب کے قرآن کی لکھو یا سرکار کی میٹھی زبان کی لکھو۔ اب یہاں باہر لگا ہوا فتاوا خانیہ، اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ فتاوا خانیہ کون سا ہے، یا کس کو تم نے فتاوا خانیہ سمجھ رکھا ہے، پر کسی عالم سے اس کی تصدیق کراؤ، پہلے کسی مفتی کو چیک کراؤ پھر لگاؤ، لگا دیے۔ اب وہ ماشاءاللہ 440 وولٹ ہے، جس دن میں نے اتار دیا یہاں پھر شور دیکھنا، بڑے بڑے عاشق کھڑے ہو جائیں گے، اور سارا عشق ہے جھڑیاں وچ ہے تے یا وہ جڑے وہ لائے نے اشتہار، بس اگے پیچھے کچھ نہیں ہے، جو ہوتا ہے ہو جائے، یہ نہیں ٹوٹنی چاہیے، یہ لڑی قائم رہنی چاہیے، اور اسی کو معاذ اللہ میلاد مصطفیٰ کی سب سے بڑی نشانی سمجھ لیا ہے۔ میرے نبی جھڑیاں لوان نہیں آئے، سانو خدا نال ملان آئے نے۔ ان جھڑیوں وڑیوں کا نہ تو کوئی میلاد سے تعلق ہے اور نہ ہی کوئی خوشی کے اظہار کا تعلق ہے، یہ بس آپ کی مسجد کی سجاوٹ تو ہو سکتی ہے، میلاد النبی کی سجاوٹ یہ ہے کہ کوئی بے نمازی نہ رہے۔ ایتھے تھوڑا جا سبحان اللہ سے بڑھ دے اور کھا پی جاؤ تو تھوڑی مرضی ہے، آخر سبحان روزانہ صبح لنگر بھی تو کھا ہی جاندے ہو نا، یہ لنگر سمجھ کے کھا جاؤ، تھوڑی مرضی۔ حضور آ گئے، اب کوئی ایسا نہ رہے جو رنڈی کے گانے سنے، سب رب کا قرآن سنے۔ یہ سب سے بڑا جشن میلاد مصطفیٰ ہے۔ جب کوئی بڑی ہستی آتی ہے تو بچے خوش ہوتے ہیں، بولو گھر کے بچے کیوں؟ آج پیر صاحب آئے ہیں بھائی حلوہ پکے گا، یہ بچوں کی خوشی ہے۔ آج ہمارے گھر آستانہ عالیہ شرک پور شریف کے تاجدار آئے ہیں بھی، بڑا تگڑا کھانا پکے گا، اور ہم بوٹیاں کھائیں گے، ہم حلوہ کھائیں گے، ہم کھیر کھائیں گے، اور وہ بغیر بریکوں کے جو اترتی ہے پھر نہیں کھائیں گے۔ یہ خوشی کن کی ہے؟ اور بڑوں کی کیا خوشی ہوتی ہے؟
آج پیر صاحب آئے ہیں برکتیں نازل ہوگی. آج پیر صاحب آئے ہیں دعا کروائیں گے. آخو نا سبحان اللہ. آج پیر صاحب آئے ہیں اللہ کا ذکر کروائیں گے. آج پیر صاحب آئے ہیں بھائی محفل میلاد ہوگی. آج پیر صاحب آئے ہیں سرکار کا ذکر ہوگا. صحابہ اور اہل بیت کا شان بیان ہوگا. یہ ہے بڑوں کی خوشی. آئے ماشاءاللہ کھا پی کے چلے گئے. یہ بچوں اور نادانوں والی خوشی ہے. اور بڑوں کی خوشی کیا ہے کہ برکتیں نصیب ہوگی. تو حضور کی برکتیں کس نے لینی ہے؟ سمجھداروں نے. اور وہ برکت حضور کی سنت پر عمل میں ہے. بولیے حضور کی سنت پر. ایک مسواک کی برکتیں خدا کی قسم ساری کائنات سے بڑھ کر ہے. ہاں جی, مسواک میں اتنی برکتیں ہیں کہ جس کی کوئی اندازہ لگا سکتا. میرے نبی نے فرمایا تمہارے مسواک میں اللہ کی رضا ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا. تو اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ, تم تو پیروی کرتے ہو ظن کی, گمان کی, عقلی گھوڑوں کی. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ, اور نہیں ہو تم صرف ایسی کھچے مارنے والے. تخرسون کو میں کہہ رہا ہوں کھچے مارنے والے, ایسے ہی ہانکنے والے, گپے ہانکنے والے, کوئی تم پختہ بات کرنے والے. یہ حضور نے مشرکین مکہ کو اللہ کہہ رہا جواب دے دے. قل, اور ان سے یہ بھی فرما دے کہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ, کہو سبحان اللہ, کہ کامل دلیل صرف اللہ کے پاس ہے. کامل دلیل کس کے پاس ہے؟ تمہارے پاس کہاں گی؟ ادھر قرآن کی آیت آتی ہے, ادھر تم اپنے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیتے ہو. تو تمہیں عقل مند کون کہے؟ عقل والی اور دلیل والی بات کس کی طرف سے آئے گی جی؟ فَلَوْ شَاءَ, اگر اللہ چاہے. اگر اللہ, وہ جواب آ گیا نا, وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو شرک کرتے ہی نا. ادھر اللہ بھی فرما رہا ہے فَلَوْ شَاءَ, اگر اللہ چاہتا تو لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, تم سب کو ہدایت دے دیتا. اگر اللہ زبردستی چاہتا تو بولیے تم سب کو ہدایت ہے. مگر یہ اللہ کی حکمت کے مطابق اللہ کسی کو باندھ کر پکڑ کر نہیں چلاتا. اللہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی مرضی سے کون آتا ہے. بولو اپنی مرضی سے کون آتا ہے. قل, آپ ان سے یہ بھی فرمائیں کہ ہلمہ, لے آؤ. حلومہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ لاؤ, ذرا نکال کے لاؤ. آؤ بھائی لاؤ. شہداءکم الذین, اپنے گواہوں کو, یشہدون, جو گواہی دے. بولو جو گواہی لاؤ, کوئی گواہ جو گواہی دے, امانتاً, دیانتاً, شرافتاً, کہ یہ جو تم حرام کر رہے ہو یہ سب اللہ نے کیا ہے, اس کے گواہ لاؤ. بولو اس کے, اگر لا سکتے ہو تو لاؤ گواہ. اچھا یہ اس لیے نہیں ہے کہ واقعی گواہ لے آئے. بولیے واقعی گواہ. ہم نے ایک چودھری سے کہا, اس نے کہا کہ مسجد میں ہمارے مولوی صاحب سے اختلاف ہو گیا ہے, آپ علماء چل کے فتویٰ دیں کہ اس کے پیچھے نماز ہے. میں نے کہا بھائی اختلاف ہو شرعی دلیل سے. بولو اختلاف ہو, یہ اختلاف کی کوئی اوقات نہیں ہے جی میں نہیں مانتا, میرا دل نہیں مانتا. میں کہ چودھری نہ کوئی تیری اوقات ہے نہ تیرے دل دی اوقات ہے. مسجد میں چلے گی تو میرے نبی دی شریعت چلے گی. اگر شرعی اختلاف ہے اور امام صاحب کا قصور شریعت والا ہے تو پھر ہم بات کریں گے, اور اگر طبیعت والا ہے تو ہم تیری طبیعت کے قائل ہیں. یہ مشرف کے دور کی بات ہے. اب ہم گئے علماء, اس نے کیا کیا کہ بھنگی, چرسی, شرابی, جنہ کدے سالانہ بھی عید مسجد پیر ہے, اس نے سب لا کے بٹھا دیے چودھری صاحب نے. اور داخل ہوتے ہی میں نے کہتا مفتی صاحب, میں کہا ہاں جی. کہتا دیکھو جی سارے نمازی یہ پیچھے نماز ہے. بولو میں انہوں کیا, میں کہ انہوں نے شکلیں دس رہی ہے نا, انہوں نے صحیح بسم اللہ بھی نہیں آتی. یہ جڑے تو نمازی کڈی بیٹھا ہے نا, اسی بھی مولوی ہاں, سانو نمازیاں دے منہ تو پتہ لگ جاتا ہے کہ ساری برادری کیڑی کیڑی ہے. بولو ساری برادری بھائی جی, اگر اسی انہاں دے اگے آئے تے ساڈے پیچھے نے نا, یہ سانو پہچان دے نے اسی انہاں نو. میں کہ چودھری آ جیڑی تو نکر بھری ہے نا, انہاں دی شکلاں سنگتاں, یہ سنگتاں دا ملاپ دس رہے ہے کہ تو ساری سیاست کر رہے اور کوئی ایسی بات ہے. یہ کوئی نمازی. خیر وہاں بیٹھے
ان کا جو ایک حمیتی تھا نا چودھری صاحب کا، وہ بار بار یہی کہہ جائے وہ جی میں علاقے دا ناظم ہوں، میں علاقے دا، اور یہ مولوی وہ میرا مولوی نو پتا سی بھی یہ بڑی چھتی گرم ہوتا ہے، میں سارے نپڑ بتو ہاتھ چلا رکھ، اور مجھے واقعی بڑا غصہ ہے کہ یہ کیا گھٹیا بات ہے، بات کرو جو معاملے کی ہے۔ اب دو تین باتیں ہوں پھر وہ کہے او جی میں ناظم ہوں اور یہ مولوی، میں نے کہا میں کیا ناظم دی کیوں کہتے ہوئے، تو بار بار یہ کہنا ناظم ناظم، اوقات کی ہے تیری، تو ناظم ہے چل گٹر صاف کرا، چل ساڑیاں نالیاں صاف کرا، اور جتھے جتھے کوڑا پیا چکوا جڑا تیرا کم ہے۔ اور رہی گل دین دے معاملے تو تیرے روحانی ابے مشرف دی بھی اوقات کوئی نہیں، اے مسجد ہے، ایتھے رب دے قرآن دی بات چلے گی، یہ میرے محمد عربی دی زبان دی بات چلے گی۔ خبردار میں کہ ہن تو بعد تو یہ گل کیتی میں ناظم تے میں ناظم، اے اوتھے دس جنے جڑے تیرے مقابلے چ کھڑے ہون، ایتھے بات چلنی مڑ کے اللہ دے فضل نال گھنٹے دی گفتگو چ انہیں لفظ آکھیا او جی میں ناظم ہے مولوی ہے، میں ناظم ہے مولوی ہے، میں کہا محمد دے مسلے تے کھڑے ہونے والا ہے، اے ممبر رسول دے اتے بیٹھن والا ہے۔ تو خیر عرض کرن دا مقصد یہ کہ اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب انہوں کو گواہ لے آؤ جڑے آ کے گواہی دین کہ جو جو تسی یہ شرکیہ کم جو جو تم شرکیہ کام کر رہے ہو یہ اللہ نے حکم دیا ہے یا اللہ اس پر راضی ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کہیں گواہ لاؤ تو گواہ آ جان، بولو گواہ، یہ ہے وہ چدرا کے حاجی صاحب غلط فیصلے جس نے پورا پنجاب برباد کر دی ہے۔ چودھری نو پتہ ہوتا ہے کہ بندہ جھوٹا ہے، انہوں کہتا ہے گواہ لیا، اور کی کہنا ہے جی لے آوے تو پھر سچا ہو جائے گا۔ اور بولو نا ایک بندہ جھوٹا ہے، آپ کہتے ہیں گواہ لاؤ، وہ لے آئے گا۔ میں گجرا والا میں ایک ایسی مسجد میں نواب چوک کے ساتھ خطیب رہا ہوں جس کا صدر کچھ بھی نہیں کرتا تھا اور پیسہ بڑا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کرتا کیا، انہوں نے کہا جی بس کوئی نہیں۔ انہوں پوچھا میں کیا کرتے ہو، کہتا جی بس اللہ تعالیٰ روزی دے دینا، میں تو جانا گھنٹے دو گھنٹے واپس آ جانا۔ بڑی تگو دو کے بعد پتہ چلا کہ یہ حضرت صاحب کچہری میں جاتے اور مشہور ہے پوری کچہری میں جو گواہی دلانی ہے دلانا، پیسے لینا منہ منگے، سمجھ آ رہی ہے، اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کٹ کر وہ وٹنس باکس میں کہتا ہے جو بولوں گا سچ بولوں گا، اور وہ کیا کہتا ہے جی بس میں جاتا ہوں اللہ مجھے روزی دے دیتا ہے۔ بولو اللہ مجھے روزی، اب اس طرح کے لوگ آ گئے ہیں بھائی، اب بتائیے ہم کیا کریں۔ اس کو میں نے کہا حرام ہے تیرے جیسے مسجد بندے کا مسجد کا صدر ہونا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب اپنی تیاری کر لو اپنی۔ میں نے کہا میرے جانے سے بھی فتویٰ نہیں بدلے گا، مولوی بدل جائے گا فتویٰ، ظالم خدا کو کیا منہ دکھائے گا تو، میرے جانے کا کوئی مسئلہ، ساری دنیا چلی جائے یہ مسجد خدا نخواستہ سیل ہو جائے پر شریعت کا فتویٰ بدل سکتا وہ تو وہی رہے گا۔ اپنے اندر سے پوچھنا کہ تو کر کیا رہا ہے حرام کھانے آدمی، تجھے تو مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے اور تم مسجد کی صدارت لیے پھر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اب یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے کل ان سے فرماؤ ہلمہ لے آؤ شہداکم الذین، وہ لوگ جو تمہارے گواہ ہیں، یشہدون وہ گواہی دے کیا، ان اللہ حرم ھذا کہ یہ جو ہم نے حرام کیا ہے یہ اللہ نے حرام کی ہے۔ ساتھ ہی اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب یہ بات میں نے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کی ہے، ان کے ضمیر کو پر فإن شہدوا اگر یہ جھوٹی گواہی دے دیں، بولو اگر یہ جھوٹی گواہی بالکل ضمیر مردہ ہے دے دے تو فلا تشہد معہم، آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی، آپ نے ان کے ساتھ گواہی کسی گواہی سے حرام حلال اور حلال حرام آپ نے نہیں دینی۔ ولا تتبع اہواء الذین، اور نہ آپ نے ان لوگوں کے خواہشوں کی پیروی کرنی ہے، کذبوا بآیاتنا جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، والذین اور یہ وہ لوگ ہیں لا یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہم بربہم یعدلون اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے
اللہ کی ذات کے بھی کوئی برابر نہیں اور اللہ کی صفات میں بھی کوئی اس کے برابر انبیاء میں سے بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ریکارڈنگ چونکہ پوری دنیا میں جاتی ہے تو سن لے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ذات میں اور کسی صفت میں اللہ کے برابر اللہ کے بعد سمجھتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وہی ہے جو سورہ اخلاص میں آیا ہے، قل هو اللہ، نہیں یار زور سے پڑھو، قل هو اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سنی نہیں پڑھتے، ہم ہی پڑھتے ہیں اس سورت کو، تو میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں۔ اصالِ ثواب میں ہم کتنی بار پڑھتے ہیں، ختم میں ہم کتنی بار پڑھتے ہیں، تو وہ کیسے کہتے ہیں جی ہم پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تو وہ ہے مگر یہ ظالم اللہ کے برابر اوروں کو ٹھہراتے پھر رہے ہیں، اور یہ کفر کی سب سے گھٹیا حرکت ہے، شرک کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ